حضرات محترم، سارے دن، سارے مہینے، سارے زمانے اللہ ہی کے بنائے ہوئے ہیں، اور اللہ رب العزت ہی کو یہ زیب دیتا ہے، اسی کا یہ حق ہے کہ وہ یہ بتائے کہ سارے مہینے، سارے زمانے، سارے دن، سارے اوقات برابر ہیں یا نہیں برابر۔ اللہ رب العزت نے خود یہ بتایا کہ بے شک زمانہ میں نے تخلیق کیا، کائنات میں نے بنائی، وقت میں نے بنایا، دن، مہینے، ہفتے میں نے بنائے، لیکن میرے ہی حکم سے بعض دنوں میں، بعض مہینوں میں، بعض مقامات میں فضیلت رکھ دی گئی۔ جس سے اللہ رب العزت نے کہا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، سارے رسول اللہ ہی کے رسول ہیں، لیکن بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت حاصل ہے۔ اسی طرح دن اور مقامات ہیں، ایام اور مقامات ہیں، بعض دنوں کو بعض دنوں پر فضیلت حاصل ہے، بعض مقامات کو بعض مقامات پر فضیلت حاصل ہے۔ ساری کی ساری زمین اللہ ہی کی زمین ہے، اور ساری زمین پہ جہاں بھی آپ نماز پڑھیں وہ نماز ہو جائے گی۔ ساری زمین کو میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ پوری زمین کو مسلمان کے لیے اللہ نے سجدہ گاہ بنا دیا، کہیں بھی نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن بہرحال ان زمینوں میں مسجد افضل ہے، مسجد میں نماز پڑھنا وہ افضل ہے۔ مسجد کو اللہ نے اپنی نورانیت کا، انوارات کا مرکز بنایا۔ پھر مساجد میں ساری مساجد سے افضل جو ہے وہ مسجد حرام ہے، جہاں پر ایک نماز پڑھنے کا فضیلت جو ہے 1,00,000 نماز کے برابر ہے۔ ام المساجد ہے، ساری مساجد کی ماں ہے، اس کو اللہ نے فضیلت دی۔ مسجد نبوی کو اللہ نے فضیلت دی، مسجد اقصیٰ کو اللہ نے فضیلت دی۔ تو یہ وہ مقامات ہیں جن کی فضیلت اللہ نے خود بتائی ہے، اللہ کے رسول نے بتائی۔ ہم اپنے پاس سے نہیں بنا سکتے، ہمیں نہیں پتا کہ ہم کون سے مقامات ہیں اور کون سے ایام ہیں۔ اسی طرح دن اور ایام ہیں، بعض دنوں کو بعض دنوں پر اللہ نے فضیلت دی، ان کی اہمیت زیادہ ہے، ان کے اندر برکت زیادہ ہے، ان کے اندر نورانیت زیادہ ہے، اور یہ اللہ ہی نے رکھا ہے۔ جس طرح سارے مہینوں میں رمضان کو اللہ نے افضل بنایا، اور رمضان کو کیوں افضل بنایا؟ یہ فرما دیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ قرآن مجید کی وجہ سے رمضان کو اللہ نے فضیلت دی، قرآن کی نسبت سے رمضان کو فضیلت حاصل ہو۔ جس طرح رمضان ہے، پھر رمضان کے اندر آخری عشرہ ہوتا ہے، اس کو اللہ نے مزید فضیلت نصیب فرمائی۔ پھر آخری عشرے کے اندر پھر لیلۃ القدر ہوتی ہے، اس کو مزید فضیلت نصیب فرمائی۔ تو یہ فضیلتوں کے درجات بھی اللہ کے رسول کے طے کردہ ہیں، ہم اپنے پاس سے بنا نہیں سکتے، طے نہیں کر سکتے، بتا نہیں سکتے۔ اسی طرح میرے محترم دوستو، رمضان کے بعد جو سب سے مبارک مقدس ایام ہیں وہ ابھی 2 دن کے بعد شروع ہونے والے۔ آج 27 تاریخ ہو گئی، امید ہے 29 کو یعنی نظر آئے گا چاند، تو پیر کو 1 ذی الحج ہو جائے گا۔ 1 ذی الحج کے جو دن پہلے جو 10 ایام ہیں، اللہ نے ان کو بڑی فضیلت عطا فرمائی۔ یہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، والفجر ولیال عشر، فجر کے وقت کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ ابھی یہ 10 راتوں کے بارے میں اکثر ہمارے مفسرین کا کہنا ہے کہ ان 10 راتوں سے مراد ذی الحج کی پہلی 10 راتیں ہیں، اگرچہ اس کے علاوہ بھی تفاصیل موجود ہیں جو ان سے اتفاق نہیں کرتے، لیکن اکثر علماء کے خیال میں ولیال عشر 10 راتوں سے مراد جن 10 راتوں کی قسم اللہ نے کھائی ہے، اس سے مراد یہی ذی الحج کی 10 راتیں، ان کو اللہ نے فضیلت دی ہے۔ اب اس فضیلت کو حاصل کرنا یہ ہمارا کام ہے۔ نورانیت موجود ہے، برکت موجود ہے، فضیلت موجود ہے، اب کوئی اس کو حاصل نہ کرے تو اس کی اپنی کم نصیبی ہے، اس کا اپنا قصور ہے۔ اسی طرح ان ایام کے اندر، ان 10 راتوں کے اندر مزید جو فضیلت ہے، وہ 10 ایام ہیں، 10 راتیں ہیں، وہ سب سے بڑھ کر پھر 9 تاریخ کی ہے، یوم عرفہ۔
جس دن سارے حجاج جو ہیں وہ عرفات کے میدان میں اکٹھے ہوتے ہیں، یہ اس سے بڑھ کر فضیلت ہے۔ بلکہ بعض علماء کے نزدیک تو یہ 9 تاریخ جو ہے یہ رمضان سے بھی بڑھ کر ہے، اس کے اندر جو انوارات اور جو برکتیں نازل ہوتی ہیں وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ 9 تاریخ یہ پورے سال میں ایک تاریخ ہے، یعنی پورے سال میں سال کے 364 دن جو ہے ایک بندہ عرفات کے میدان میں کھڑا ہو کر دعائیں مانگتا رہے، کوئی فضیلت نہیں۔ صرف 9 کو اللہ نے کہا کہ حج 9 ہی کو ہوگا، 9 تاریخ کو جو وہاں پہ پہنچ جائے اسی کا حج ہوگا، اسی کو ساری فضیلت ملے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حکم سے اس کے اندر ایک خاص برکت رکھی ہے۔ اچھا، اب یہ اصل فضیلت تو حجاج کے لیے ہے جو وہاں پر موجود ہیں، لیکن جو ہم یہاں بیٹھے ہیں ہمارے لیے کیا ہے؟ ہم بھی اگر نیت کر لیں کہ یا اللہ ہماری نسبت بھی تم سے قائم فرما دے، اللہ ہمارا بھی ارادہ ہے، ہم بھی جانا چاہتے ہیں حج پہ، جو ہی آپ نے ہمیں وسائل عطا فرمائے تو ہمارا پہلا کام یہ ہوگا کہ ہم انشاءاللہ ضرور جائیں گے، لیکن اس وقت تک تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ تو یہاں بیٹھے ہمیں فضیلت دے۔ اسی کو فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس دن جو روزہ رکھے گا اس کو 2 سال کے گناہ اس کے معاف ہوں۔ اب یہ حجاج کے لیے روزہ نہیں ہے، یہ 9 تاریخ کو حجاج جب عرفات میں ہوتے ہیں وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، باقی امت جو ہے جو عرفات سے دور ہے، اپنے اپنے گھروں اپنے اپنے مقامات پہ ہے، وہ اس نسبت کو یوں حاصل کر سکتے ہیں، اس فضیلت کو، کہ اس دن روزہ رکھیں، عبادات نوافل کو پڑھیں، دعا کریں، این ممکن ہے کہ اللہ ان کے خلوص کی برکت سے یہاں بیٹھے ان کو اجر عطا فرمائے۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اللہ جب دینے پہ آئے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک بندہ بغداد سے چلا، حج کے لیے نکلا، حج کرنا تھا اس نے، پرانے زمانے میں قافلے جاتے تھے، وہ بھی قافلے میں شامل ہو گیا۔ اب ظاہر ہے پیدل سفر تھے، اونٹوں پر گھوڑوں پر پیدل سفر تھے، کافی لمبا عرصہ چاہیے ہوتا تھا، تو یہ بھی اس سفر کے اندر شامل ہے۔ راستے میں کسی جگہ جب ٹھہرے، پڑاؤ کیا قافلے میں، اس شخص نے دیکھا کہ دور ایک جگہ صحرا میں ایک مردار جانور پڑا اور ایک عورت اس کا گوشت کاٹ رہی ہے۔ اب یہ خاموشی سے کھڑے اس کو دیکھتے رہے۔ اب جب اس نے گوشت کاٹ لیا تو اس نے اس عورت کا پیچھا شروع کر دیا کہ میں دیکھوں یہ کہاں لے کے جاتا۔ تو وہ عورت جو قریب جو شہر تھا، آبادی جو قریب تھی، وہ عورت اس آبادی میں داخل ہوئی اور یہ اس کا پیچھا کرتے رہے۔ ہوتے ہوتے وہ ایک گھر کے اندر داخل ہو، اور گھر کے اندر داخل ہو کر اس نے کہا اپنی لڑکیوں سے کہ یہ لو، اللہ نے تمہیں رزق عطا فرمایا، اس کو پکاؤ اور کھاؤ۔ اب یہ بڑے حیران ہوئے، انہوں نے دروازے پہ دستک دی، اور دروازے پہ دستک دے کر پوچھا، وہ عورت آئی، کہا کہ بی بی میں نے یہ سارا منظر دیکھا ہے، تو اپنی بچیوں کو کیوں حرام کھلا رہی ہے؟ تو حرام ہے، مردار ہے۔ وہ عورت کہنے لگی، اچھا میرا راز اب جب کھل گیا ہے میں تمہیں بتاتی ہوں کہ میں بیوہ عورت ہوں، میرا خاوند نہیں ہے، بچیاں بڑی ہیں، باہر جانا ان کے لیے مشکل ہے، تو میرے گھر میں کھانے کے لیے کچھ 3-4 دن بیت گئے، اب جب بھوک کی یہ کیفیت ہوئی تو میرے اللہ نے اس حال میں حرام کھانے کو حلال قرار دیا۔ اب میرے پاس اور کوئی اس کا اور نوبت اور کوئی آسرا نہیں تھا، اور کوئی آپشن موجود نہیں تھی، میں نے یہ اختیار کیا کہ اچھا یہ حالت ہے۔ اللہ اکبر، بڑے پریشان ہوئے، بہت غم ہوا، دکھ ہوا، واپس گئے قافلے میں جا کے اپنا پورا جو سامان تھا اس کو اٹھا کے اس عورت کے گھر پہنچا دیا۔ ان کے بیوی یہ لو، یہ اللہ کی طرف سے عطا ہے، یہ لو اپنی بچیوں کا بندوبست کرو۔ اور واپس آئے، قافلے والوں سے کہنے لگے کہ میرا تو ارادہ بدل گیا، میں نے حج پہ نہیں جانا، میری طبیعت خراب ہے، میں یہیں سے واپس جاؤں۔ لوگوں نے بڑا سمجھایا کہ نہیں، میری طبیعت خراب ہے، میں نہیں جاؤں۔ وہاں سے واپس چلے گئے۔ اب واپس چلے گئے تو ظاہر دل کے اندر ایک
تردد تھا، غم تھا کہ میں حج کے لیے چلا تھا، حج نہیں کر سکا، تو یاد کرتے رہتے کہ اب میرے ساتھی جو ہیں وہ طواف کر رہے ہوں گے، اب میرے ساتھی جو ہیں وہ مدینہ منورہ پہنچ چکے ہوں گے، اب میرے ساتھی مینا میں ہوں گے، مزدلفہ میں ہوں گے، عرفات میں ہوں گے، روز یاد کرتے سالہ ہوتے 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 حج کے دن بیت گئے اور قافلے کی واپسی کا وقت ہو گیا۔ اب یہ قافلے کی واپسی کا وقت ہوا تو اس نے سوچا کہ میں جا کے چلو حاجیوں کی زیارت کروں، ان سے ملوں، ان سے دعائیں لوں۔ ابھی شہر سے باہر نکلے اور جا کر سب سے ملے۔ اب لوگ جو ہیں وہ ان سے گلے ملے اور کہنے لگے اللہ تمہارے حج کو قبول فرمائے۔ میرا کون سا حج، میں تو حج کے لیے گیا ہی نہیں۔ تو ایک بندہ، دوسرا قافلے میں سے ایک بندہ آیا، اس نے کہا کہ دیکھو یہ پیسوں کی وہ تھیلی ہے جو طواف کے دوران تم نے مجھے دی تھی، اور تم نے کہا تھا امانت کے طور پر رکھ لو، اور میں نے سنبھالی تو اپنی امانت واپس لے۔ جی بات، میں نے طواف کیا ہی نہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ اس نے کہا نہیں، تم جھوٹ بولتے ہو، تم خود میرے ساتھ تھے، تم نے یہ امانت رکھوائی ہے میرے پاس، اپنی امانت کو واپس لے لو۔ اس طرح کچھ اور کہنے لگے تم مدینہ میں مجھے ملے تھے، ایک اور نے کہا تم عرفات میں مجھے ملے تھے، ایک اور نے کہا تم فلاں جگہ مجھے ملے تھے۔ اب یہ بڑے پریشان، اس بندے نے زبردستی وہ تھیلی اس کے ہاتھ میں تھما دی کہ اپنی امانت سنبھالو، میں اس کو سنبھالتا پھر رہا۔ اب گھر آئے، پریشان ہوئے، اب تھیلی کو کھولا، جب تھیلی کو کھول کے وہ رقم گنی تو وہ رقم جو دی تھی اس عورت سے اس سے 10 گنا زیادہ تھی۔ اللہ اکبر، اللہ کی دین ہے جو اللہ نے، اللہ کہتے میں کم از کم 10 گنا تو دیتا ہوں، اس سے آگے جتنا بھی عطا کر دوں یہ میری عطا ہے۔ یا یہی سوچ، اسی کشمکش میں تھے، یا اللہ یہ ہوا کیا ہے، سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اسی کشمکش کے اندر سو گئے۔ رات کو خواب آئی، کہا کہ میرے بندے تیرے حج کو ہم نے اس طرح قبول کیا ہے کہ قیامت تک ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دی ہے کہ وہ تیری طرف سے حج کرتا رہے، یہ تیرا حج۔ میرے محترم دوستو، یہ خلوص پہ ہوتا ہے کہ آپ کس خلوص سے، کس جذبے سے کوئی کام کر رہے ہیں۔ اللہ چاہے تو یہاں بیٹھے بھی حج ہو سکتا ہے۔ جذبوں کی بات ہے، خلوص کی بات ہے، رونے کی بات ہے۔ وہ ہمارے کل حضرت آئے ہوئے تھے نا مسجد میں نے ان سے سوال پوچھا کمرے میں، وہ کہنے لگے اب لوگوں نے اللہ کے لیے رونا چھوڑ دیا، پوچھا کرو کہ کیا تمہاری آنکھوں میں آنسو آتے ہیں؟ تو اللہ یاد آتا ہے، اللہ کے لیے روتے ہو، دل نرم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ نہ ہو تو بندے کو اپنے آپ کو سمجھانا چاہیے، اس کا مطلب ہے اللہ اس سے راضی نہیں ہے۔ جس کو قرآن سن کر، جس کو اللہ کا نام سن کر، اللہ کی یاد بات سن کر رونا نہیں آتا، دل نرم نہیں ہوتا، مطلب ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہونا چاہیے۔ تو یہ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ مبارک دن ہم پر ابھی 2 دنوں کے بعد طلوع ہونے والے ہیں، ہم پر یہ دن آنے والے ہیں۔ ان دنوں سے فائدہ اٹھانا اب یہ ہماری اپنی ہمت ہے، ہمارا اپنا حوصلہ ہے، ہماری اپنی استطاعت ہے۔ کم از کم جو آخری درجہ ہے، کم از کم تو یہ پورے دن مبارک ہیں، ان پورے دنوں میں مزید عبادت کیجیے، نوافل پڑھیے، روزے رکھیے، لیکن کم از کم 9 تاریخ کا روزہ ہے، اس کا اہتمام تو ہمیں ضرور کر لینا چاہیے۔ ایک روزے کا ثواب کتنا ہے؟ 2 سال، ایک پہلے سال کے گناہ اور ایک اگلے سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک بات کو ذہن میں رکھیے، ان گناہوں سے مراد گناہ صغیرہ ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ 2 چیزیں ہوتی ہیں جو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں کہ جہاں بھی اللہ رب العزت عبادات کے ساتھ یہ فرماتے ہیں کہ وضو کیا کہ گناہ، ہاتھ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، پاؤں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، چہرے کے گناہ، وہ کون سے گناہ ہوتے ہیں؟ جو صغیرہ ہیں۔ کبیرہ گناہوں کی شرط ہے کہ توبہ کرے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ یہ گناہ وہ ہوتے جو حقوق اللہ ہے، حقوق العباد معاف نہیں۔ حقوق العباد جب تک ادا نہ کر دیے جائیں، اس بندے کا حق دے نہ دیا جائے، تب تک اللہ معاف نہیں فرماتا۔ اسی غلط فہمی کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم عمرہ کریں گے، حج کریں گے، پچھلے سارے گناہ معاف کروا لیں۔ یہ ضرور ہے، ضرور معاف ہوتے ہیں، لیکن کون سے گناہ؟ جو حقوق اللہ ہے۔ حقوق العباد تو کسی کا حق غصب کیا ہے، بہن کو حصہ نہیں دیا وراثت کے اندر، تو جب تک نہیں ملے گا لاکھوں نمازیں پڑھتے رہیے،
روزے رکھتے رہیے، حج کرتے رہیے، وہ تو جب تک آپ حصہ نہیں دیں گے وہ گناہ تو سر پر سوار رہے، اس کے بارے میں تو پرسش ہوگی، پوچھا جائے گا۔ تو یہ اس لیے بار بار اس بات کو دہرانے کی ضرورت ہے، اور یہ بار بار ہم بتاتے نہیں تو لوگ اسی غلط فہمی کے اندر ہوتے ہیں، بس ٹھیک ہے ساری عمر سارا سال گناہ کر لیں گے، حج کر کے معاف کروا لیں گے اور عمرہ کر کے معاف کروا لیں گے۔ ایسا نہیں ہے، اس میں حقوق العباد بھی معاف نہیں ہوتے اور کبیرہ گناہ بھی بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ان دنوں سے ہم فائدہ اٹھا لیں۔ اچھا، ان دنوں ایک اور آخری بات یہ ہے کہ ان دنوں کے اندر جو فضیلت ہے، جو بات ہے، وہ اصل میں اللہ کے حکم سے پیدا ہوئی ہے۔ یعنی بذات خود دن تو ویسے ہی ہوتا ہے، سورج ویسے طلوع ہوگا، ویسے غروب ہوگا، دھوپ نکلے گی، نہیں نکلے گی، باقی دنوں کی طرح ہے، راتیں بھی باقی راتوں کی طرح ہے۔ فضیلت کیوں پیدا ہوئی؟ اللہ نے حکم دیا، اللہ کے رسول کے حکم کی وجہ سے فضیلت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ اگلے جمعے میرے آقا نے حج کیسے کیا اس کا بیان ہو، اس میں میں تفصیل مزید بیان کروں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیسے ادا کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرفات سے جب چلے ہیں، عرفات میں یہ ہوتا ہے کہ حجاج کے لیے مغرب کی نماز نہیں پڑھنی ہوتی، مغرب کی نماز مزدلفہ میں آ کر پڑھیں گے، مغرب اور عشاء دونوں نمازیں مزدلفہ میں، وہاں پہ نہیں پڑھیں گے، نماز کو نہیں پڑھیں گے، مغرب نہیں پڑھیں گے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، ان کے پر کیا نصیب تھے ان کے، اللہ اکبر۔ تو اب ان کو پریشانی لگی کہ نماز کا وقت نکل گیا، اب نماز کا وقت نکلا، اب وہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، تو وہ پیچھے آ رہے تھے حضور کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بلال نماز تمہارے آگے، اللہ اپنی اونٹنے کی طرف اشارہ کیا، نماز تو جس کو وہ نماز ملتی ہے نا۔ اب یہاں پہ نماز نہ پڑھنا افضل ہے، کیوں کہ اللہ کے رسول کا حکم، یعنی اصل چیز حکم ہے اللہ کا، اللہ کے رسول کا حکم ہوتا ہے، اللہ کے رسول کی سنت، یہ اصل چیز ہے، تب اس کو فضیلت بنتی ہے۔ اب وہاں پہ نماز پڑھنا گناہ ہے۔ اب دیکھیں 9 تاریخ کو سارے حاجی اکٹھے ہو گئے، کہیں کہ ہم 1 لاکھ نمازوں کا ثواب لیں گے بیت اللہ کے اندر، کوئی حج نہیں ہوتا، اب بیت اللہ کے اندر نہ ٹھہرنا ثواب ہے، اب بیت اللہ کے اندر نماز نہ پڑھنا افضل ہے، عرفات میں جانا افضل ہے، وہاں پہ ہوگا۔ اصل چیز کیا ہوتی ہے؟ حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم۔ اب دیکھیں آپ ایک لکھیں، ایک لکھ کر اس کے دائیں طرف ایک زیرو لگا دیں، کیا بنے گا؟ 10۔ پھر ایک زیرو لگا دیں، کیا بنے گا؟ 100۔ پھر ایک لگا دیں، کیا بنے گا؟ 1000۔ پھر لگا دیں 10,000، تو 10 گنا بڑھتے چلے جائیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ عمل ہے جو ہم سنت کے مطابق کر رہے ہیں، یہ وہ عمل ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق کر رہے ہیں۔ اب اسی ایک وہاں پہ لکھیں، ایک کے بائیں طرف زیرو لگانا شروع کریں، کیا ہوگا؟ کچھ نہیں، 0.01 ہو جائے گا، 0.002 ہو جائے گا، یعنی وہ گھٹنے شروع ہو جائیں گے، اور حتیٰ کہ ان کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی، زیرو سے بھی نیچے گر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ یہ وہ اعمال ہیں جو اپنی مرضی سے کرتے ہیں، ان کی کوئی قیمت نہیں۔ مغرب کی نمازیں 3 کی بجائے 4 فرض پڑھ لیجئے، کوئی قیمت نہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ فجر کے 2 کی بجائے 3 پڑھ لیجئے، کوئی حیثیت نہیں، حالانکہ ہم نے زیادہ کام کیا ہے۔ تو کام اتنا ہی کرنا ہے جتنا اللہ کے رسول نے یا اللہ نے حکم دیا ہے، اور کیسے کرنا ہے؟ جس طرح اللہ کے رسول نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلی دفعہ اس موضوع پر کچھ بات ہوگی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیسے فرمایا تھا۔ اللہ ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے، اور ان دنوں سے جو برکت ہے وہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔